سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز گئے، یہ درے غریب نواز گئے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات گئے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات گئے۔ میری زندگی کا سوال گئے، میری زندگی کا سوال گئے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک شروع کرنے سے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہے سب سے پیارا نبی جس کے ہوئے بن دیکھے سبھی، وہ ہے سب سے پیارا نبی جس کے ہوئے بن دیکھے سبھی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، الوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائے کی گھروار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں مشرک ہے ایمان لے آتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بیکال کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں نبی کو رہنے دو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو
اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغم سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلیٰ کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، آئے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے بھی پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہیں جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین گنانا،
اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا، اے حسنین گنانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، 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 رسول پاک کا جلوہ حسین سے لے لو، رسول پاک کا جلوہ حسین سے لے لو۔ عمر یہ بول کہ محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کہ محشر میں کام آئے گا، عمر یہ بول کہ محشر میں کام آئے گا، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، غلام ہونے کا پرچہ حسین سے لے لو، فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسینی سے، فرشتے بولیں گے محشر میں ہر حسینی سے کہ جو خلد کا ویزا حسین سے لے لو، کہ جو خلد کا پہلا حسین سے لے لو، ہے پاسپورٹ اگر عشق مصطفیٰ کا، ہے پاسپورٹ اگر عشق مصطفیٰ کا، ہے پاسپورٹ اگر عشق مصطفیٰ کا، تو خلد کا ویزا حسین سے لے لو، تو اس پہ خلد کا ویزا حسین سے لے لو، حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، حدیث عشق کا جلوہ حسین سے لے لو، رسول پاک کا جلوہ حسین سے لے لو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، مولا 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 علی مولا،
شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار علی مولا، علی مولا، مولا 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 علی مولا۔ کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے، ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام پنجتن میں مشکل کشا کا ہے، مولا علی مولا، 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 مولا علی مولا۔ بستر وہی چادر وہی دستار وہی ہے، بستر وہی چادر وہی دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، سب اس قدر حیران تھے وہ مکے کے کافر، سب اس قدر حیران تھے وہ مکے کے کافر، سوئے تھے محمد مگر جاگے تو علی ہے، مولا علی مولا، 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 مولا علی مولا۔ ہے باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، ہے باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، ہے باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، مولا علی مولا، 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 مولا علی مولا۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، مولا علی مولا، 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 مولا علی مولا۔ علی 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 علی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے خلفائے راشدین میں سے 3 حضرات کا تذکرہ مختصر سماعت کر لیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن پاک میں ایک آیت تو ایسی ہے جس پر عمل کرنے کا شرف صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اس کے بعد اس آیت پر عمل کرنا اللہ کی طرف سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ یعنی اس کا حکم ختم کر دیا گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ بتاؤں اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر سماعت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرات بیٹھتے، کبھی کبھار وہ سوال جواب کا سلسلہ بہت دراز کر دیتے، اس سے بعد میں آنے والوں کو کچھ سوال جواب کرنے کا فقراء کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی رازداری کی گفتگو کرنا چاہو، کچھ باتیں کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے صدقہ دے لیا کرو، پہلے صدقہ دے دیا کرو، اس کے بعد گفتگو کیا کرو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار صدقہ دیا، اس کے بعد جا کر کے چند سوالات کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وفا توحید اور توحید کی شہادت دینا، یعنی اللہ ایک ہے، اس بات کی شہادت دینا یہ وفا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اے میرے آقا مولا، فساد کیا ہے؟
تو ارشاد فرمایا فساد کفر اور شرک. جس طریقے سے وفا توحید کی گواہی دینا ہے ایسے ہی شرک اور کفر کرنا یہ فساد ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ ارشاد فرمایا سچ بولو اور حلال کھاؤ. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے لیے کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا اپنے لیے جب تم رب سے دعا کرو تو عاقبت کی دعا کرو، یعنی کہ اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگو. پوچھا یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا راحت جنت ہے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دیدار کرنا یہ سرور ہے. آپ نے کہا جب سوال و جواب ختم ہوا تو اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا. تو اس آیت مقدسہ پر عمل کرنے کا حکم باقی رہنے کی صورت میں صرف شرف ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو عزیزان ملت اسلام اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ کوئی دنیاوی باتیں نہیں پوچھا، کوئی اپنے دنیاوی مطلب کے لیے سوال و جواب نہیں کیا، بلکہ اپنے سوال و جواب سے ساری امت کو ملامت کیا. ہم بھی جان گئے کہ وفا کیا ہے، فساد کیا ہے، راحت کیا ہے، سرور کیا ہے، اور اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے. اسی میں ایک سوال یہ تھا کہ میں اپنے رب سے کیسے مانگوں؟ تو ارشاد فرمایا بالکل صدق و یقین کے ساتھ مانگو کہ رب عطا فرمائے، بالکل صدق و یقین سے مانگو. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب علماء کے پاس بیٹھیں تو دینی باتیں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ بات بے حد ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ اپنے دنیاوی مطالب کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کوئی نہیں کہتا. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا. وہ ایک دن کئی لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، کسی دیہات میں ان بزرگ کا قیام تھا. تو جب بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے افسوس ہے مجھے لوگوں پر. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کس بات کا افسوس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس علاقے میں میں اتنے سالوں سے ہوں لیکن اتنے لوگوں کا یہاں پر آنا ہے، اس کے باوجود کوئی آیا میرا بیٹا غائب ہوگا اس کے لیے دعا کر دیجیے، میری بھینس غائب ہو گئی اس کے لیے دعا کر دیجیے کہ مل جائے، میرے کھیت میں صحیح سے فصل نہیں آ رہی اس کے لیے دعا کر دیجیے، بیمار ہوں اس کے لیے دعا کر دیجیے. یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مجھے جس بات کا سب سے زیادہ افسوس
افسوس ہے وہ یہ کہ آج تک کسی آدمی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ تو آدمی کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ مغفرت کی دعا کرانا چاہیے۔ مغفرت کی دعا کی بات آ گئی تو ایک بات یہیں پر اور بتا دوں، کبھی اگر اپنے علاقے میں کوئی آدمی حج کر کے واپس تشریف لائے تو اس سے سنت ہے کہ اپنے مغفرت کی دعا کروائی جائے، کیونکہ اللہ تعالی حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اپنے گھر کے جو ہے دیدار کے شرف میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر کا دیدار کا شرف عطا فرمایا، اس شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کل بروز قیامت اگر وہ اپنے خاندان والوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا کراتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات کا جو سب سے عظیم وصف ہے، جو سب سے عظیم فضیلت ہے، وہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ مسئلہ حضرت علی سے ہی پوچھتے تھے۔ اچھا، صحابہ کرام کے درمیان اگرچہ بہت اختلافات ہوئی کچھ بنیاد پر، لیکن آپس میں انہوں نے کبھی رنجش نہیں رکھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ بھی ہوئی، حضرت عثمان کے بدلے کو لے کر کے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے نے کسی کی اپنے دل میں رنجش اور کینہ نہیں رکھا، کیونکہ مومنوں کا دل کینوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تو مومنوں کے سردار تھے۔ ایک شخص تھا جس نے حضرت امیر معاویہ سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا علی ہیں، مسئلہ ان سے پوچھا کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا بتانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب اس نے یہ کہا تو آپ کے دربار سے وہ وظیفہ پاتا تھا، آپ نے اس کا نام وظیفہ فورم سے نکلوا دیا، کہا اس کے دل کے اندر مولا کائنات کے لیے کچھ رنجش ہے، ہرگز ہرگز تو میرے پاس بیٹھنے کے قابل۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکروں میں تھوڑا اختلاف ہوا تو وہ کھانا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کھاتے اور نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھتے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو جا کے علی کے پیچھے پڑھتے ہو اور کھانا ہمارے دسترخوان پر کھاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے، میں ہر کام بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نماز آپ کے یہاں سے زیادہ بہتر حضرت علی کے وہاں، اس لیے میں نماز ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اور چونکہ حضرت علی نے دنیا کو طلاق دیا ہوا ہے، دنیا اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، ان کا دسترخوان، ان کے دسترخوان سے آپ کا دسترخوان وسیع اور کشادہ ہے، اس لیے کھانا میں یہاں کھاتا ہوں۔
انہوں نے کوئی برا بھی نہیں مانا کہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہو اور کھانا ہمارے پاس کھانے سے جاتے. انہوں نے ان کی بات کو پسند کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں تھا. تو ان کا یہ عمل ہمارے لیے بھی ہدایت کا راستہ ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہمیں بھی کسی کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی کے لیے اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھے رہیں گے. تو یہ باتیں بہت زیادہ بری ہیں. یہ منافقوں کی عادت ہے، مومنوں کی عادت ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم کے شہر کے دروازہ ہیں. میں علم کا شہر ہوں، اس کے دروازہ علی ہوں. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. اسی بات پر ایک بار ایسے کچھ بات ہوئی تو حضرت علی نے مجمع میں کہا کہ اگر میرے آقا کے پاس حضرت جبرائیل ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں. تو انہیں بات عجیب لگی کہ وہاں ایک بار یہاں 2 بار. تو انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مولائے کائنات اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، ان کو بلایا جائے، کس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. تو جب آئے آپ، کہا علی تم نے ایسا کہا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایسا کہا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو جب شہر میں کوئی آدمی آئے گا تو اسے واپس بھی جانا پڑے گا. تو دروازے سے ہی ہو کے آئے گا اور دروازے سے ہی ہو کے جائے گا. تو میرے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی کو دیکھتے ہوئے جب تک حضرت علی رہے کسی اور سے مسئلہ دریافت نہیں کرتے تھے. سارے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں سب عالم تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب جانتے تھے، لیکن ان حضرات کے یہاں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت علی سے رابطہ کرنے کے لیے کہا کرتے. ایک ہمارا زمانہ بھی کہ کچھ بھی نہیں معلوم رہتا ہے پھر بھی لوگ علم بانٹتے رہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری نیکی کچھ لوگ اسی پہ کر گزرتے ہیں. نہ وہ مسجد آنے کو نیکی سمجھتے ہیں، نہ ہی کوئی نیک عمل انجام دینے کو. بس کوئی میسج کسی نے کیا اسی کو بھیجنا، ساری اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور عمل سے کوسوں دور رہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں انسان کو کرنا چاہیے، بلکہ عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. عمل سے ہی جنت بھی ملے گی، عمل سے ہی جہنم بھی ملے گی. اچھا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، برے عمل کی وجہ سے کل بروز قیامت جہنم جانا ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ احادیث بعض صحابہ بہت کم بیان کرتے تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے غالباً کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ احادیث بہت کم بیان کرتے ہیں، تو ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رشتہ.
میری ماں ان کی سگی پھوپھی، اور تمہاری ماں یعنی ہماری بیوی حضرت سیدہ عائشہ کی بہن حضرت اسماء ہیں، تو میرا تعلق اور میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہر چہار جانب سے بہت مضبوط ہے، لیکن جو احادیث میں نہیں بیان کرتا ہوں تو اس خوف کے مارے نہیں بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ کہا، کسی ایسی بات کی میری طرف نسبت کر دیا جسے میں نے نہیں کہا ہے، تو گویا کہ اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ ہم کوئی بات کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب احادیث وغیرہ بیان کیا جائے تو اس کے بعد میں کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے، ہو بہو نہ کہا جائے تاکہ اگر ترجمہ کرنے میں، الفاظ بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو تو گنہگار آدمی نہ ہو۔ اور محدثین اتنے ذہین ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی حدیث پاک بیان کرنے کے بعد او کما قال کہہ دیا کرتے تھے، یا جیسا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی ذہانت کا عالم اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ ایک محدث کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں جب وہ نابینا ہو چکے تھے تو کئی لوگوں کے ساتھ میں ایک راستے سے گزرے، تو اچانک سے چلتے چلتے وہ راستے سے تھوڑا بغل ہو کر کے کھیت کے اندر سے گزرے، پھر راستے پہ آئے۔ تو جو لوگ تھے ان کو تو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا حیرت ہے حضور کہ آپ نے راستہ چھوڑ کر کے کھیت کی طرف اتر گئے، پھر آپ جو اوپر چڑھ گئے۔ تو کہا کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تو کہا آپ سیدھا راستہ کیوں نہیں ہے؟ کہا سیدھا راستہ کیسے آتا، وہاں پر ایک پیڑ لگا ہے۔ تو لوگ حیران ہیں کہ حضور ہمیں تو کوئی پیڑ نہیں دکھائی دے رہا ہے، پیڑ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر یہیں پر رک جاؤ سب، آس پاس کی آبادی والوں سے پوچھو کہ یہاں پر پیڑ تھا یا نہیں تھا کسی زمانے میں، کیونکہ میں ایک بار اس راستے سے گزرا تھا تو وہ پیڑ راستے میں تھا، بغل ہو کر کے جانا پڑتا تھا، پیڑ ضرور تھا یہاں پر، اور معلوم کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہو ہم تو معلوم کرتے ہیں۔ پھر آس پاس میں جو گاؤں تھے، جو رہائشی لوگ تھے، ان سے معلوم کیا کہ اس راستے میں کیا کبھی کسی زمانے میں کوئی بڑا سا پیڑ تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھا، راستے میں دقت کی وجہ سے اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو لوگوں نے آ کر کے کہا حضور پیڑ تھا، آپ اپنی بات میں صحیح۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا ذہن ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ راستہ کس زمانے میں وہ گزرے ہوں گے، اور آج جب نابینا ہو چکے تو بھی اندازہ کہ اسی جگہ پیڑ تھا۔ ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا۔ محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذہانت کا یہ عالم تھا۔ بعض محدثین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک بار جو سن لیتے تھے اسے ہو بہو فوراً ویسا ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی جستجو ہم سے کیوں کروایا؟ پیڑ تھا، آپ اپنی بات میں سچ لکھ لیں، لیکن اگر پیڑ نہیں بھی ہوتا وہاں تو کیا برائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، سمجھا نہیں تم لوگوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات میں غلط ہوتا کہ یہاں پیڑ نہیں تھا تو آج کے بعد میں سمجھتا کہ میرا ذہن کمزور ہو گیا اور میں کوئی بھی حدیث بغیر دیکھے بیان نہیں کروں گا۔
کیونکہ گویا کہ میں بھول گیا، تو ہو سکتا ہے بھول میں کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، پھر میں گنہگار بن جاؤں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا ذہن سلامت ہے، اب میں زبانی بھی حدیث بیان کیا کروں۔ تو ان کا عزیزان ملت اسلامیہ یہ حال تھا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صحابہ کا، ہمارے آقا کے صحابہ کا، اہل بیت کا، کہ وہ دین کی باتیں اتنی احتیاط سے بیان کیا کرتے تھے۔ آج تو جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی عالم بنا پھر رہا ہے موبائل پہ، جو ہے جسے نماز کا مکمل طریقہ نہیں معلوم وہ بھی لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور احادیث و قرآن کے کہہ کر کے پیغام ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے، حدیث و قرآن ہے یا نہیں اسے خود بھی خبر نہیں۔ تو ایسا ہم میں سے کسی انسان کو بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے واقعات آپ سنیں کہ ایک بار مدینہ طیبہ کے اندر ایک شخص پر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا، اور جب جھوٹا الزام لگا دیا تو جس لڑکے پر جھوٹا الزام لگا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے سب سے کہہ رہا تھا میں بے گناہ ہوں، اس نے مجھ پر جھوٹ الزام لگایا۔ آپ اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیق کریں عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت علی نے جب اس کا چہرہ دیکھا غور سے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ بے گناہ لگتا ہے۔ پھر آپ نے باریک بینی سے جستجو کیا۔ جب آپ نے باریک بینی سے جستجو کیا تو اس عورت کو ہی آپ نے گنہگار پایا، اور کہا تو نے اس شخص پر بلا وجہ جھوٹ الزام لگایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے اسے ڈانٹا تو اس نے قبول کیا کہ یہ میری بات ماننے سے انکار کرتا تھا، تو میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا۔ تو حضرت علی نے اسے چھڑوا دیا اور اسے کہا جو ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی اسے سزا دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بے شمار بار ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلے بدل دیے۔ ایک بار ایک عورت پر سزا کا حکم ہوا تو کچھ لوگ اسے سزا دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کیا اور اس عورت کو چھڑوا دیا۔ لوگ نے شکایت کیا کہ آپ نے ہمیں سزا دینے کے لیے کہا تھا اور علی نے اسے چھڑا دیا۔ کہا ٹھیک ہے ان کو بلایا جائے، انہوں نے اگر چھڑایا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو جب آپ مسجد میں پہنچے حضرت عمر نے سوال کیا کہ آپ نے اسے کیوں چھڑوا دیا؟ آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ آدمی جب تک بے ہوش ہو تو ہوش میں جب تک وہ نہ آ جائے تو اس کے اوپر سزا نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طریقے سے آدمی جب تک سو رہا ہے تو جب تک کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے تب تک سزا نہیں دی جا سکتی۔ نیند اس کی کھلنا ضروری ہے، نیند ہی میں اسے سزا نہیں دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پاگل ہے تو اسے پاگل پن میں سزا نہیں دی جائے گی۔ تو جو چیز کا اس پر الزام ہے اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہو سکتا ہے وہ چیز
وہ پاگل پن کے دورے کے وقت آئی ہو، اس لیے اسے سزا سے مؤخر کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلوں کے بارے میں جب کہا تو حضرت عمر نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بر وقت اس مسئلے کے بارے میں ہمیں تنبیہ نہ کرتے تو ہم سے غلطیاں سرزد۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دینی احکام کے بارے میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب موجود تھے تو آپ ہر چہار جانب لوگوں پر نظر رکھتے تھے۔ اسی طریقے کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بوقت انتقال اپنے ایک دوست کو 10,000 دینار دی اور کہا جب تمہیں میرا بیٹا ملے تو جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ رکھا اس پر۔ اس شخص کا جب بیٹا جہاں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا تو آپ اس کے پاس گئے، کہا اس کے باپ نے تمہیں وصیت کیا تھا تو تم نے کیا چاہا، کیا کیا تم نے؟ تو حضرت علی سے اس نے کہا میں نے 1,000 دینار اسے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور 9,000 خود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا اب ایسا کرو 9,000 دینار اس کو دو اور 1,000 تم رکھو۔ کہا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کہ اس کے باپ نے وصیت کیا تھا جو تم چاہو اس کو دے دینا، تم نے 9,000 چاہا تو اب 9,000 اس کو دے دو، 1,000 تم دے دو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ امانت کے بارے میں اس طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا انسان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے فیصلے ہوا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار فیصلہ ہوا، آپ نے فیصلہ کیا تو اس فیصلے کو ان لوگوں نے اس وقت قبول نہیں کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا علی کا فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکمت سے مالا مال فرمایا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ ایک شخص تین یا چار لوگوں نے ایک جو ہے کنواں کھودا شیر پکڑنے کے لیے، اور اس کے اوپر چھجے کی طرح بنا دیا تاکہ شیر آئے اور گر جائے۔ شیر آیا اور گر گیا۔ جب یہ لوگ دیکھنے گئے تو اتفاق سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی کا پیر پھسل گیا تو وہ کنویں میں گرنے لگا، تو اس نے دوسرے کا پیر پکڑ لیا تو وہ بھی نیچے آ گیا، اس نے تیسرے کا پکڑ لیا، یہاں تک کہ 3 یا 4 تھے، چاروں نیچے چلے گئے، اور شیر نے ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ اب ان کے خاندان میں جھگڑا ہو گیا کہ تمہارے آدمی کی وجہ سے ہمارا آدمی مرا، تمہارے آدمی کی وجہ سے ہمارا مرا، تو اب قتل کا بدلہ دیت دو۔ حضرت علی کے پاس جب معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا اس جو ہے قتل اور یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کی دیت کی ذمہ داری ان قبیلوں پر رکھی جائے گی جنہوں نے وہ کنواں کھودا تھا۔ اور اس طریقے سے آپ نے کہا فلاں کا بدلہ اتنا ہوگا، اس کا بدلہ اتنا ہوگا۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور کہا یہی بالکل درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں چاروں طرف فتنے پھیلے تھے، بالخصوص خارجیوں کی طرف سے جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان کی طرف سے بہت زیادہ فتنہ تھا۔ اسی فتنے کے زمانے میں ہی ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس، کہا کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں سب معاملات صحیح تھے، آپ کے دربار میں وہ بھی بیٹھا کرتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں سب معاملے صحیح تھے، حضرت عثمان کے بھی زمانے میں صحیح تھے، آخر میں گڑبڑ ہوا، لیکن آپ کے زمانے میں تو فتنے ہی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر کو مشورہ دینے والے میں، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ تھے، اس لیے ان کے زمانے کا نظام صحیح تھا۔ عمر کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو مشورہ دینے والے صحیح لوگ تھے، ان کے زمانے کا بھی ماحول صحیح تھا۔ حضرت عثمان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اگر تم صحیح نظام کرنا چاہتے ہو تو کل سے مشورے صحیح دینا، نظام اپنے آپ درست ہو جائے۔ اب مشورے کی بات آئی تو یہیں پر ایک مسئلہ بتا دوں، جب کسی سے کوئی معاملے میں مشورہ دیا جائے تو مشورہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امین ہے، یعنی کہ امانت دار ہے، اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو خائن کہا جائے۔ اب اس کو کیسے آپ سمجھیں؟ مثال کے طور پر کسی کو اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا، اس نے آپ سے پوچھا کہ صاحب فلاں جگہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ تو اب اگر اس کے اندر کوئی عیب ہوگا آپ چھپائیں گے تو غلط کریں گے۔ اس وقت اس کے عیب یا خوبی جو بھی ہیں بیان کرنا یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، لیکن یہاں جب رشتے کی بات آئی تو عیب بیان کر دینا یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ اگر نہیں بیان کریں گے تب آپ کو نہیں، بلا وجہ کسی کا عیب بیان کرتے پھریں گے تب تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے کہ اس طریقے کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آیا۔ ایک صحابی آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دو مردوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، فلاں اور فلاں، تو میں اب کس سے نکاح کروں اور ان لوگوں کے بارے میں آپ مجھے آگاہ فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہے فلاں تو وہ بڑے حسابی اور کتابی ہیں، مطلب تمہیں خرچہ بھی دیں گے تو پائی پائی کا حساب تم سے وصول کریں گے، اور رہے وہ تو وہ ہمیشہ غصے اور سخت مزاجی سے کام لیں گے۔ یہ باتیں دونوں کے اندر ہیں، اب تمہاری جہاں مرضی کرے وہاں جہاں تمہیں مناسب لگے وہاں تم رشتہ کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں بتا دیا کہ ایسے جب معاملات ہمارے سامنے آئیں تو صحیح بات ہمیں صاحب معاملہ کو بتا دینا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے۔ اس سے بعد میں اگر کچھ گڑبڑ ہوگا تو آپ کی بھی بے عزتی ہوگی، آدمی کہے گا کہ یار فلاں آدمی بڑا جھوٹا نکلا، اس سے ہم نے پوچھا تھا اس نے ہمیں پھنسا دیا۔ اس طریقے کا بھی معاملہ نہیں پیش آنا چاہیے۔ یعنی کہ ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح کسی کو مشورے دیں، اور اپنے نجی بھی معاملے کے بارے میں کوئی مشورہ کرتا ہے تو اس میں بھی، یہ تو رشتے کی بات ہو گئی۔ اب کوئی تجارت کے بارے میں
آپ سے مشورہ کرنے آیا کہ میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کی تجارت کرنا چاہتا ہوں، کیسا ہے وہ آدمی؟ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پارٹنر بناتے ہیں اور پارٹنروں کو لوٹ پاٹ کے 1 2 3 ہو جاتے ہیں، اپنا مالدار پارٹنر کریں، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ اگر لگایا آپ نے تو چند مہینے میں وہ پورا خسارہ دکھا کر کے ایک کنارے آپ کو کر دیں گے اور اپنا عائش کریں گے۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ سے مشورہ کیا گیا تو آپ کا بتانا ضروری ہے کہ فلاں آدمی دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ تجارت کی پارٹنرشپ ہرگز نہیں کرتا، نہیں تو یہ مومن دھوکہ کھائے۔ تو یہاں پر بھی اس کی دھوکے بازی بیان کرنا یہ عیب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے گمراہ نہ ہو جائیں، بیان کرنا یہ بھی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے کہ اس کی گمراہی سے لوگ آگاہ ہوں تاکہ وہ کسی کو گمراہ نہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ ہم پر بہت ضروری ہے ان احادیث کو سمجھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے جو یہ عمل کر کے دکھایا ہے اسے ہمیں بھی اپنے زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اب اس وقت حق بیان کرنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو تھوڑی دن ناراضگی برداشت کر لو، لیکن کسی کے معاملے میں حق بولنے سے سمجھوتا ہرگز نہ کرو، کیونکہ حق بولنا یہ بہت ضروری ہے۔ حق اگر کوئی انسان بولتا ہے تو بسا اوقات حق بولنے کی بنیاد پر بہت ساروں کو نصیحت مل جاتی ہے، بہت ساروں کو۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ہندو اور مسلمان کا زمین کے بارے میں جھگڑا چلتا، معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں رہا۔ آخر جج نے کہا اپنے گاؤں سے کسی حاجی صاحب کو بلا کے، جب حاجی صاحب کو بلا کے لے جایا گیا تو جج نے پوچھا ان دونوں کو جانتے ہیں آپ، یہ گاؤں کے آپ کے؟ کہا ہاں۔ ان کا معاملہ وہ بھی جانتے ہیں۔ کہا کہ اب آپ کو اس گھر کا واسطہ جس کا آپ نے دیدار کیا ہے، اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسلمان غلط ہے اور یہ ہندو صحیح ہے۔ جج نے فیصلہ دیا کہ زمین اس کی ہے اور آرڈر پاس کیا کہ اس کو قبضہ دلائی جائے۔ جب ان کا اس ہندو آدمی نے سچ سنا تو کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے مسلمان ہو کے بھی مسلمان کے حق میں نہیں بولے تو اب میں نے وہ زمین مدرسے کے لیے دے دیا۔ تو سچ تھوڑی دیر کے لیے تو جس کے بارے میں غلط ہوگا اس کے حساب سے اسے برا لگے گا، لیکن اس کا فائدہ دائمی ہوگا۔ پچھلے سال ہم جب گاؤں گئے تھے تو ہمارے گاؤں کے امام صاحب بتانے لگے کہ زمین کے بارے میں چچا اور بھتیجے کا جھگڑا چل رہا تھا ایک گاؤں میں۔ تو بھتیجا زمین پر قابض تھا اور چچا کو نہیں دے رہا تھا، اور وہ زمین کی مکمل بے ایمانی کی۔ تو اس نے اس کو ہڑپ کرنے کا بہت بہترین طریقہ ڈھونڈا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس زمین میں آدھا حصہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا اس زمین کو بے ایمانی میرے باپ نے کیا تھا، اب اگر آدھے گناہ میں شامل ہو جاؤ تو آدھی زمین دے دو، اور یہ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ آدھا گناہ میرے سر، آدھا گناہ میرے بھائی کے سر، تو آدھی زمین لے جاؤ۔ اس نے کہا اپنی زمین اپنے پاس رکھ، مجھے گناہ نہیں چاہیے۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل
ہدایت کا راستہ ہے، ان کا عمل ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو پکڑ ہماری ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک آدمی سچ بولتا ہے، اس کے سچ کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے وہ بھی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ زمین پر قبضہ ہو جاتا تو کسی کی زمین ناجائز قبضہ کرنے کا گناہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل بروز قیامت زمین کا اتنا حصہ پوری اتنے حصے کی مٹی کا توق بنا کر کے بے ایمان کے گردن میں ڈال دیا جائے اور وہ منہ کے بل گھسٹ رہا ہوگا کیونکہ اتنا بوجھ تو اٹھا نہیں پائے۔ تو ہمیشہ ہر انسان کو چاہیے کہ کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامتوں کا بھی ظہور فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں چوری کا ایک معاملہ آیا، ایک شخص نے جو آپ سے محبت کرتا تھا لیکن کسی وجہ سے چوری کر دیا، اس نے الزام ثابت ہو گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اپنا ہاتھ ایک ہاتھ میں کٹا ہوا لے کے جا رہا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور کہا کیا ہوا تیرے ہاتھ کو؟ اس نے کہا مولا کائنات، داماد رسول اور بھی بہت سارے القابات اس نے گنا کر کے کہا حضرت علی نے میرے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا حیرت ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے اور تو اتنے القابات اور احترام سے ان کا نام لے رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے جرم سرزد ہو گیا، میں نے اپنے نفس کے بہکاوے میں جرم کر لیا، انہوں نے مجھے گناہوں سے تو پاک کر دیا۔ وہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا اور وہ تو آپ کی تعریفیں اس طریقے سے کر رہا تھا، تو آپ کو اس پر بڑا ترس آیا، انہیں سے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر کے لائے، آپ نے اس کا ہاتھ لیا، کٹے میں لگایا اور جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے ہاتھ کو سلام کر دیا، سلامتی کے ساتھ اس کا کٹا ہوا ہاتھ کٹے ہوئے میں جڑ گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے جو نائب تھے اور میرے آقا نے اپنی زندگی میں جو حضرت عبداللہ ابن عتیق اور دیگر صحابہ کو جو تکلیفیں بدن کے اندر آئی تھی، جو آب دہن لگا کر کے جوڑا تھا، بالکل ہو بہو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مولا کائنات نے بھی اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا اور اس کا ہاتھ فوراً درست ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن مولا کائنات کا ایک فرمان بھی ہے کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے، یعنی کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ صحیح معنوں میں مجھ سے محبت نہیں کر رہا، کیونکہ ان کی دشمنی کے ساتھ میں کسی کے دل کے اندر میری محبت جا نہیں سکتی، اور جو ان سے محبت کرے گا اسی کے دل میں میری محبت داخل۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان حضرات کا پہلے سے تو فرمان موجود ہے، اب جو ان کا بغض رکھے کل بروز قیامت ان کے بغض کا وبال وہ اپنے سر اٹھائے، یا جو خارجی ہیں جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی وبال اٹھائیں گے، اور بسا اوقات تو دنیا میں بھی اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک شخص گستاخیاں کیا کرتا تھا، کچھ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مصر کے راستے میں تھے،
تو اسے ہم لوگوں نے منع کیا کہ یہ ظلم نہ کر، اور ان کی شان کو اللہ نے بہت بلند و بالا کیا ہے، اپنے آپ پر تو ظلم کر رہا ہے۔ اس نے ہماری بات کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں مانا، اور جو اس کو بکنا تھا بکتا رہا۔ کہتے ہیں مصر پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہم لوگ رکے، تو جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل بندروں جیسا تھا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی دشمنی بھی انسان کے لیے خطرناک۔ ہر کام میانہ روی سے ہونا چاہیے۔ اس میں میانہ روی کیا ہے کہ حضرت علی سے بھی محبت کرو، اور ان سے پہلے جو 3 خلیفہ ہیں ان سے بھی، اور تمام صحابہ سے، یہ میانہ روی۔ اور غلط طریقہ کیا ہے کہ صحابہ کو چھوڑ دو، حضرت علی سے ہی صرف لگاؤ رکھو، یا حضرت علی کو صحابہ کرام سے لگاؤ رکھ کر کے جیسے کہ وہابی کرتے ہیں اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر نجات کسی کو پانا ہے تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو لازم پکڑنا۔ آخری حدیث پاک بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس نے ساری دنیا کو زیر و زبر کر ڈالا تھا، کچھ نہیں بچا تھا، کوئی جان نہیں بچی تھی۔ جو لوگ حضرت نوح کے کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سفینہ نوح، تو جو سفینہ نوح میں بیٹھے گا وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اصحابی کنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اب آپ بتائیے کہ آج کے زمانے میں گوگل کا زمانہ چل رہا ہے، گوگل کے ذریعے سے آج تو آدمی راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بسا اوقات جب آدمی ہوا میں ہوتا ہے یا سمندر میں تو کچھ نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے اور آدمی بھٹک کر کے رہ جاتا ہے۔ تو جس زمانے میں یہ نہیں تھا، سمندروں میں جب کشتیاں چلتی تھی تو ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی، بغیر ستاروں کی رہنمائی کے کوئی انسان سمندر پار نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے ہی اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ گئے، لیکن اگر سمندر پار کرنا ہے تو صحابہ ستارے ہیں، ان سے بھی راستہ پوچھنا پڑے گا، تب جا کر کے منزل پار ہوگی۔ جو ستاروں کو چھوڑ کر کے کشتی سمندر میں ڈال دے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی صحابہ کی دشمنی اپنے دل میں رکھ کر کے صرف اہل بیت کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو صحابہ کو پکڑ کر کے اہل بیت کو چھوڑے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ میرے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کی محبت اور ان کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے ساتھ